اقوام متحدہ نے افغانستان میں بگڑتی ہوئی انسانی حقوق کی صورتحال پر تازہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور پابندیوں کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے طالبان کی جانب سے میڈیا پر پابندیاں برقرار ہیں، ریڈیو اسٹیشنز کی بندش ہے، صحافیوں کی گرفتاریاں اور میڈیا دفاتر کی تلاشیوں سمیت کوڑوں کی سزا کی عمومی تشہیر بند کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ٹرائب حارث نواز صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اقوام متحدہ نے ایک انسانی حقوق کی صورتحال پر تازہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں جو طالبان رجیم ہے اس کے دور میں جو انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کی کئی دفعہ رپورٹس آئی ہیں، ڈیٹیل وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہیں۔ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، اس کے بعد اور ہر قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں۔ پوائنٹ ہے کہ یہ رپورٹ آنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے۔ مین ایشو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ایشو کرنے کے بعد بات یہ ہے کہ اس کے اوپر یونائیٹڈ نیشن کیا انسٹرکشن ایشو کرتی ہے۔ امریکن ہیں، یورپین یونین ہیں، جو اتنی فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ہاؤ دے ہیو ٹو مانیٹر اینڈ انشور کہ آپ نے ایک امریکن نے دعا میں افغانستان نظیم کی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ایک تو جو ہے نا 6 مہینے کے اندر ہم نئے الیکشن کروائیں گے، ڈیموکریٹک الیکشن کرائیں گے۔ وہ آپ الیکشن میں 4 سال سے ایک زبردستی کی حکومت اچھا سر ہم آپ کو ایک دفعہ رپورٹ کا تھوڑا بتا دیں کہ اس رپورٹ میں ایکچولی یہ کہا گیا ہے کہ جو طالبان رجیم کے دور میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور پابندیوں کا پردہ فاش ہوا ہے، اس میں ریڈیو اسٹیشنز پر بندش ہے، صحافیوں کی گرفتاری ہے، میڈیا دفاتر کی تلاشیوں سمیت کوڑوں کی سزا کی عمومی تشہیر بند، کوڑے مارنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اب تک 137 افراد کو جسمانی سزا بھی دی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان میں مذہبی اقلیتوں کو بھی پابندیوں کا سامنا ہے۔ بدخشاں میں اسماعیلی عبادت گاہیں بند ہیں، وہاں پہ مساجد میں ان کو تبدیل کیا گیا ہے، عاشورہ کی تقریبات پر وہاں پہ پابندیاں لگائیں گئی، مواصلاتی بندش کی گئی اور شیعہ افراد کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ دیکھیں، یہ ساری ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں۔ بات یہ کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آبزرو کی گئی ہیں۔ واٹ از دا ریمیڈی؟ اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اگر کوڑے بھی مار رہے ہیں، فزیکل پنشمنٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد مذہبی پابندیاں، شیعوں پہ پابندیاں ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، خواتین کے ہیومن رائٹس ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، یہ سب کچھ اگر پابندیاں ہیں، یہ رپورٹ تو آ گئی، اس کو آگے امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہوئی؟ اس کا آنسر ایک ہی ہے نا کہ زبردستی اقوام متحدہ فورس کرے کہ یہاں پر افغانستان میں جنرل الیکشنز ہوں، وہاں پر افغان عوام اپنی مرضی کی حکومت لے کر آئیں اور وہ نمائندہ حکومت جو ہے وہ وہاں پر تمام چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرے، تعمیر نو کرے۔ اس کے بعد وہاں پر خواتین کے حقوق کو دیکھے، جسمانی جو سزائیں وہ ختم بند کریں، کوڑوں کو سزائیں بند کرے، مسجد جو شیعہ کی سختی ہیں وہ ختم کیجیے۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کون امپلیمنٹ کرے گا؟ دیٹ شوڈ بی پارٹ آف ریکمنڈیشن۔ اگر یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے تو پھر اس رپورٹ کو کون اس کو لے کے آگے چلے گا؟ میرا پوائنٹ ہمیشہ بھی یہ رہتا ہے کہ یہاں ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ اکاؤنٹر کی جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن، دے شوڈ کم سٹ دیئر اینڈ ڈو آل دس جو نہیں کی جاتی ہیں۔ یہ میرے خیال میں مور امپورٹنٹ، اس سے پاکستان کو بڑا افیکٹ ہوگا۔ وہاں پر اب آپ کی مرضی کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی، پاکستان سے تعلقات اچھے ہوں گے، دنیا سے تعلقات اچھے ہوں گے، دنیا سے سفارتی تعلقات اچھے ہوں گے، کامیڈی ملٹی رہنا سیکھ لیں گے تو بہت چیزیں نکل جائیں گی۔ یہ تو وہ 14 کا 16 بیٹھا ہوا وہ پیسہ بھی لے رہا ہے اور اس کے بعد بھی کر رہا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، چونکہ ابھی آپ نے خود کہا کہ رپورٹس تو بہت زیادہ آ جاتی ہیں لیکن ان رپورٹس کے بعد امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ اب طالبان رجیم کی ہم بات کریں، جیسا کہ آپ نے بھی ابھی کہا، رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے وہاں پہ خواتین کے حقوق جو ہیں مسخ کیے گئے ہیں، اقلیتوں کے حقوق جو ہیں وہ مسخ کیے جاتے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں افغانستان کی جو عوام ہیں ان کی جانب سے جو ویڈیوز بھی سامنے آ رہی تھی وہ طالبان رجیم کے اگینسٹ جو ہے خواتین کے لیے نکلے تھے اور ان میں مرد بھی شامل تھے۔ احتجاج تو کر رہے ہیں لیکن مائی پوائنٹ اس کہ اس طالبان رجیم کو اتارے گا کون؟ یہی بات ہے، یہ تو افغان عوام کو چاہیے نا۔ ابھی وہاں پر آپ نے دیکھا بدخشاں میں جو ایک سپاہیان احام ہے، انہوں نے جا کے بدخشاں کے ایک ڈسٹرکٹ کو پورے قبضہ کر لیا۔ پھر افغان طالبان کو 15-16 افغان طالبان کو انہوں نے مار بھی دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اب یوتھ ریزسٹنس موومنٹ آ گئی ہے، اینٹی افغان طالبان موومنٹ بھی آ گئی ہے، یوتھ ریزسٹنس موومنٹ بھی آ گئی ہے۔ یہ ایسے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح یہ ایک میس موومنٹ بنے گی
اور افغان طالبان رجیم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور پھر وہاں پر ڈیموکریٹک الیکشن ہوں گے عوام کی مرضی کے مطابق، اور وہ حکومت جو ہوگی وہ پھر یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرے. دیٹ از دا ریمیڈی فار افغانستان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.